شفا، جی بھیا. تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ آج صبح جب میں اسکول جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا؟ نہیں بھیا، مجھے کچھ پتا نہیں. آپ ہی بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا. بہن، میں نے پاس والی گلی میں ایک بوڑھے اور اندھے بھکاری بابا کو دیکھا جو گھر گھر جا کر بھیک مانگ رہے تھے. ایک شیطان اور بدماش لڑکا ان کو پریشان کر رہا تھا. کبھی وہ ان کے ہاتھ سے ان کی چھڑی چھین لیتا، کبھی وہ ان کو دھکا دیتا، کبھی وہ ان کو آوازیں کستا، کبھی وہ ان کے ہاتھ سے بھیک کے پیسے اچک لیتا. غرض وہ ان کو بری طرح تنگ کر رہا تھا. فقیر بابا بار بار التجا کر رہے تھے کہ بیٹا مجھ پر ظلم نہ کرو، اللہ کے واسطے مجھ پر ظلم نہ کرو. آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے یہ کیسا شیطان لڑکا تھا بھیا؟ کیا لوگ اسے ایسا کرنے سے روک نہیں رہے تھے؟ روک تو رہے تھے مگر وہ لوگوں کی بات سن نہیں رہا تھا. یہ سب دیکھ کر مجھے بھی بہت برا لگا. ہمت کر کے میں نے اس لڑکے کو ڈانٹا اور ظلم سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ الٹا مجھ سے ہی الٹ پڑا اور کہنے لگا، ارے او شانے، جا جا اپنے کام سے کام رکھ ورنہ تیرا بھی یہی حال کر دوں گا. بہن، سچ تو یہ ہے کہ میں خود کو بہت بے بس اور مجبور محسوس کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ میں اسکول سے بھی لیٹ ہونے لگا تھا. چنانچہ میں اس ظالم لڑکے کو دل ہی دل میں کوستے ہوئے اپنے اسکول کی طرف روانہ ہو گیا. پھر پتا نہیں ان اندھے بابا کا کیا ہوا. بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے. اللہ اس ظالم لڑکے کو ضرور سزا دے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے عاطف، تمہیں اسکول سے آنے میں اتنی زیادہ دیر ہو گئی؟ اسکول میں کوئی پروگرام تھا کیا؟ نہیں سفیر بھیا، مجھے اسکول میں نہیں، راستے میں دیر ہو گئی تھی. سڑک میں ٹریفک جام ہو گیا تھا. اچھا، کیا بات تھی آخر؟ سڑک کے بیچوں بیچ کوئی شخص خون میں لت کر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا. لوگ جمع ہو گئے تھے، پولیس والے بھی بہت تھے اور وہ لوگوں کو وہاں سے بھگا رہے تھے. میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکل سکا. آگے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام دادا جان، آئیے. نہیں تم لوگ وہیں بیٹھو، میں ادھر بیٹھتا ہوں. دادا جان، آپ نے کچھ سنا بھی کہ صفی بھیا اور عاطف بھیا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے سب سن لیا ہے. مجھے یہ بھی خبر ہے کہ آج صبح سے ہمارے علاقے میں کیا کچھ واقعات پیش آئے ہیں. پیارے بچوں، عاطف نے جس کو سڑک پر حادثے کا شکار دیکھا تھا وہ ایک بہت ہی بدماش لڑکا تھا. وہ ایک عورت کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بھاگ رہا تھا کہ اچانک ایک بس کے پہیے کے نیچے آ گیا اور بری طرح زخمی ہو گیا. اب وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. اللہ خیر کرے، بہت افسوس کی بات ہے. بچوں، اب تم کو یہ جان کر یقیناً بہت تعجب بھی ہوگا اور افسوس بھی کہ حادثے کا شکار ہونے والا وہ لڑکا دراصل کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہی بدماش لڑکا تھا جس کو آج صبح صفی نے ایک اندھے فقیر کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا تھا. اللہ نے اس مظلوم فقیر کی آہ اور بد دعا فوراً سن لی تھی اور ظالم لڑکے کو عبرتناک سزا دینے میں ذرا دیر نہ کی. ارے نہیں، دادا جان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے دادا جان؟ سب کچھ ممکن ہے بچوں. اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے،
اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا سارا نظام ہے، ہر ایک چیز پر کامل قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اس کے لیے ہر وقت، ہر بات اور ہر کام نہایت آسان اور ممکن ہے۔ یہ ایک طرف اپنے نیک بندوں کے لیے اس کی بے شمار نوازشات، عنایات اور انعامات ہیں، تو دوسری طرف نافرمان بندوں کے لیے اس کا بے انتہا غیظ و غضب، عتاب اور عذاب تیار ہے۔ بچوں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور بہت تیز بھی، خاص طور پر مظلوم کی فریاد کو وہ بہت جلد سنتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ پیارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ بس اللہ کی مشیت اور مرضی ہے کہ وہ ظالم کو چاہے فوراً ہی سزا دے دے یا ڈھیل اور مہلت دے۔ سزا اسی دنیا میں دے یا آخرت میں، سزا تو بہرحال مل کر رہے گی، وہ بھی بہت بھیانک اور دردناک۔ بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ہمیشہ بدخواہوں اور ظالموں کے ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے۔ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق اور ہدایت بخشے کہ خود ہم سے بھی کبھی جانے انجانے میں کسی پر کوئی چھوٹے سے چھوٹا ظلم اور معمولی سے معمولی ناانصافی تک نہ ہونے پائے۔ آمین۔